اور تباہ طاقتور کی چوری کا ہوتا ہے. ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسہ چوری کر لے گا, وہ پیسہ کیا کرے گا, چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا. لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتور کرتا ہے, یعنی وہ وزیر کرتے ہیں, پرائم منسٹر کرتے ہیں, تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے. تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے. کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. چوری وہ ہوتی ہے جو کہ میرے یعنی ایک فرد کی چوری ہوئی. تو جو طاقتور جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ اربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو. ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریاں ہو سکتی ہیں, اسے صحت تعلیم پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے. اس کا مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کم ہیں, ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے. یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتے ہیں. اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ملک کے اندر انفلیشن آتی ہے اور مہنگائی غربت پیدا کرتی ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو جن ملکوں میں ہوتی ہے ان ملکوں میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, کیونکہ لوگ ڈالرز ہی رکھ لیں. اگر ایک ملک میں پیسہ لگانا اور اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو اسی لیے ملک غریب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے. اور یہ ہے سمپٹمز رول آف لا نہ ہونا. غریب ملکوں میں ان کے اندر وہ انفراسٹرکچر, لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا. اور آپ پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی, ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی کے اندر نیب کے قوانین کی امینڈمنٹس کیے, اور اس امینڈمنٹ سے پہلی مشکل تھا وائٹ کالر کرائم پکڑنا. اب ان جو نئی امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں وائٹ کالر کرائم پکڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. انہوں نے ایسی شکیں ڈال دی ہیں بیچ میں کہ اگر میں یہاں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں تو یہ ناممکن ہے ہمارے لیگل انفراسٹرکچر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئے. پہلے مشکل تھا, لیکن اب مزید انہوں نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ناممکن کر دیا. میں اگر پیسے چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کر دوں تو وہ بھی اب نہیں پکڑ سکتے. اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کرپشن کرتا ہوں تو اس سے پہلے اور زیادہ تر دنیا میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جب میری آمدنی سے زیادہ میرے احساس ہیں. انہوں نے یہ قانون لا دیا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اب نیب کو. تو وہ آگے مشکل تھا, جس طرح میں نے کہا وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا, تو اب ناممکن کر دیا انہوں نے, کیونکہ وہی لوگ وہی اسٹیٹس کو وہی چور وہ خود آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے پورا اب لائسنس دے دیا چوری کر کے. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 26 سال پہلے جو پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف, اس کا بنائی اس لیے تھی کہ جب تک ایک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جس کو رول آف لا کہتے ہیں, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتے. آپ اگر سمجھتے ہیں ہم چائنا کی طرح ترقی کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے ملک تب ترقی کیا تھا انہوں نے جب انصاف رول آف لا لے کے آئے تھے, قانون کی حکمرانی لے کے آئے تھے. کیونکہ جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے آتے ہیں تو تب یہ جو وائٹ کالر کرائم یا جو پیسہ کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے, تب اس کو کنٹرول میں لے کے آتے ہیں. اور یہ سارے جو ملک ہیں خوشحال ملک, سوئٹزرلینڈ, ویسٹرن یورپ کے ممالک اور امریکہ, ان ساروں کے اندر رول آف لا انڈیکس میں یہ 90% سے اوپر ہے. سوئٹزرلینڈ 99% ہے. اور ہمارے ملک جو غریب ہے, نائجیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے جو کہ تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں صرف رول آف لا 7% ہے. اور ہمارے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک, ہم سب 15-20% سے کم ہیں. آخر میں سماپت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سارے ملک اس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے, رول آف لا اس ملک کے اوپر لاگو کرنے کے لیے, ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے. اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے, خوشحالی نہیں آ سکتی. تاریخ میں پہلی بار
इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।